اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا تم سے وعدہ کرتا تھا کہ ابو سفیان اور ابو جہل کے دو گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا مسخر ہو جائے گا۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شان و شوکت یعنی بے ہتھیار ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے، اور خدا چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینک دے۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے، گو مشرک ناخوش ہی ہوں۔ اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ فَاسْتَجَابَ لَکُمْ أَنِّی مُمِدُّکُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مُرْدِفِینَ، جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ تسلی رکھو، ہم 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور اس مدد کو خدا نے محض بشارت بنایا تھا کہ تمہارے دل اس سے اطمینان حاصل کریں۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک خدا غالب حکمت والا ہے۔ غزوہ بدر دا ذکر چلدا آ رہا۔ مکۃ المکرمہ کے اندر زیادہ تر پہاڑ جڑے لوگ ویکھ کے آئے ہیں، اور ذریعہ معاش یعنی کاشتکاری زمینی سسٹم جڑا ہے وہ بڑا ہی کم ہے، پہاڑ ہی پہاڑ ہیں۔ انہاں لوکاں دی جڑا زندگی دا معاش آ ذریعہ معاش، اس سال دے اندر وہ 2 سفر کردے ہاں، اور انہاں 2 سفراں دے ذریعے وہ اسباب زندگی جیڑی آئی اپنا کھان پین دا راشن جمع کر لیندے ہاں۔ ایک شام دا سفر کردے ہاں اور ایک یمن دا سفر کردے ہاں۔ گرمیاں دے اندر شام دا سفر کردے ہاں تے سردیاں دے اندر یمن دا سفر کردے ہاں، اور غیر مسلم دی تعداد زیادہ ہے، اور غیر مسلم ہونے دے باوجود وہ لوگ بیت اللہ دا وت بھی ادب اور احترام کردے ہاں۔ یعنی مکہ دے وچوں جڑے لوگ شام دے اندر جاندے ہاں یا یمن دے اندر جاندے ہاں، وہ لوگ انہاں دی عزت بھی کردے ہاں، کھانا بھی دیندے ہاں، چارپائیاں بستری بھی دیندے ہاں، اور احترام کردے ہاں، اور انہاں دے کول مال نفع دے نال لیندے ہاں۔ اگر دوجے کولو 10 روپے دا لیندے ہاں تے انہاں دے کولو 15 روپے دا لیندے ہاں، کیونکہ صرف اے مکۃ المکرمہ دے وچوں لوگ آئے ہوئے ہیں، بیت اللہ چو یعنی کہ اس جگہ تو اے آئے ہیں۔ انہاں دا ادب اور احترام بڑا کردے ہاں۔ تو اے 2 سفر کریندے ہاں۔ تے غزوہ بدر دے اسباب وہ کس طرح آیا، کیونکہ وہ دا ذکر چلدا آ رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ دے اندر کفار جدو تنگ کر لیا تے اللہ نے ہجرت دا حکم دے دیتا، حضور اپنے یاراں نوں لے کے مدینہ منورہ دے اندر تشریف لے کے آ گئے، اور چاہیدا تا اے ہے کہ کافراں نوں چاہیدا ہے کہ ہن انہاں دا پیچھا چھوڑ دیندے۔ ایک آدمی ایک علاقہ ہی چھوڑ کے چلا گیا اور بڑا دور چلا گیا۔ مفسرین لکھدے ہیں 300 تے کچھ 11 میل دا سفر مکہ تو مدینہ ہے، یعنی اتنے دور ہو وہ چلے گئے۔ چاہیدا ہے کہ انہاں دا ہن وہ پیچھا چھوڑ دیندے، لیکن انہاں وت بھی انہاں دا پیچھا کوئی نہ چھوڑیا مسلمانہ دا۔ مسلمان مدینہ المنورہ دے اندر آ گئے، اور مدینہ دے آس پاس زیادہ تر چراگاہ وہاں لوگ اپنے مال جا کے چگاندے ہاں۔ اسی طرح بیت المال دے اٹھ کچھ لے کے یسار رضی اللہ تعالیٰ نو اور کچھ انہاں دے نال 2-4 اور صحابہ اکرام آن، وہ اپنے اٹھ چگا رہے ہاں، اور کز ناد ایک آدمی ہا، کز بن جابر فہری، وہ ایک لشکر لے کے آیا، قافلہ لے کے آیا۔
اس نے آ کے مسلمانہ دے اتے حملہ اے جڑے کوئی ساتھی آن باقی ساتھی مدینہ منورہ دے اندر کوئی سودا سلف لین چلے گئے یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکلے آن انہوں جا کے انہیں شہید کر چھوڑیا اور بیت المال دے سارے اٹھ لے کے او فرار ہو گیا اور یہ خبر حضور علیہ السلام تک پہنچی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے اس وقت تک اجے تک اللہ دی طرفوں جہاد دا اعلان کوئی نہ ہویا جہاد دی آیتاں کوئی نہ نازل ہوئیاں اس وقت تک یہ حکم آ کہ میرا محبوب تسی نماز پڑھو اور اپنے ہتھوں روک کے رکھو اجازت کوئی نہیں حضور علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے او دے کفار مکہ جڑے ہان انہاں دیاں اکھاں تے ٹھڈیاں ہو گئیاں کہ حضور ساڈے تو آرڈر ہو گئے لیکن انہاں دے دل نو یہ تسلی نہ پئی ہوندی کہ ہیں تا ساڈے تو آرڈر اتھے چلو مکے دے اندر آن اسی کچھ نہ کچھ جھکائی رکھ دیا سے مسلمانوں نو یا کافرن جھکائی رکھ دیا سے کہ تسا مسلمان ہو نہیں ہونا مدینے دے اندر انہوں نے اے جھاکا ختم ہو گیا ہے لوگ جوک در جوک حضور دے نال رلدے پے ہیں اور کافرن نو اے پتہ اج نہیں کل نہیں پرسوں نہیں ایک نہ ایک دن اسا جڑے ظلم کیتے ہوئے آن نہ حضور علیہ السلام تے اور مسلمانہ تے ایک نہ ایک دن انہاں ساڈے تے آ کے حملہ کرنا ساڈے کول انہاں بدلہ ضرور لینا تو اس تو پہلے اسی کوئی سازش کر لئیے دار الندوہ دے اندر کفار نے میٹنگ بلائی ابو جہل میٹنگ بلائی وہ مشاورت پہ کردے ہیں کہ ہے سال جیڑی کمائی ہونی نا جیڑی سی تاجر لوگ شام دے اندر مال لے کے وینا ہے جتنا بھی او مال ویچ کے آنا ہے اس دا جتنا بھی منافع ہو سی موڑی جتنی بھی ہو سی وہ ساری دی ساری ہے سال اسا مسلمانہ دے خلاف جیڑی لڑائی کرنی نا اس تے لونی ہے مشورے دے اندر اے طے ہو گیا تے ابو جہل نے ابو سفیان اس وقت تک مسلمان کوئی نہ ہوئے بعد دے اندر رضی اللہ عنہ ورضو بن گئے اور انہوں نے 60 آدمیاں دا قافلہ اور اس دے اندر مفسرین نے لکھا ہے کہ 1000 اٹھو اور 50,000 دینار جیڑی آج کل مفسرین لکھ دیں کوئی 3 کروڑ تو بھی زیادہ مالیت بندی ہے ابو سفیان اے لے کے شام دے اندر چلا گیا اتھے جا کے ویچیا جو کچھ بھی کیتا اور اللہ پاک نے یہ خبر حضور علیہ السلام نو بھی دے چھوڑی کہ تہاڈے خلاف سازش اے ہوئی ہے اتنا نگتی اتنا مال ہو 3 کروڑ دی مالیت تو زیادہ وہ تہاڈے خلاف لڑنے واسطے ہتھیار خرید رہے ہیں جدو یہ خبر ہوئی اور حضور علیہ السلام اللہ پاک نے جہاد دی آیات بھی نازل فرما چھوڑی کہ میرا محبوب تہانوں اجازت ہے ہن تہاڈے ہاتھ میں کھول چھوڑے ہیں حضور علیہ السلام وہ قافلہ لے کے جد ابو سفیان واپس آ رہا تو اللہ پاک نے او اگے اس چیز دا ذکر فرمایا ہے وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا تم سے وعدہ کرتا تھا 2 قافلے آن اور 2 آ رہے آن ایک ابو سفیان دا قافلہ جڑا او 60 آدمیاں تے مشتمل ہا اس نو لے کے او آ رہا تے مسلمان جڑے آن اے سارے تیار ہو کے جا رہے ہیں کہ اس قافلے نو جا کے روکیے کیونکہ وہ ساڑے خلاف ہو سازش کیتی ہوندا تے ادو قافلہ جڑا ابو سفیان بڑا تیز چلاک آدمی ہا اس نے کہ کیتا او رستہ چھوڑ دیتا دوجا رستہ اختیار کیتا بچدیاں بچانیاں او نکل گیا مکے دے اندر پہنچ گیا ادو ابو جہل جیڑا او ایک قافلہ لے کے 1000 آدمیاں دا اور 1000 ہی تلوارہ اتنے اٹھ اور گھوڑے لے کے او آ رہا لڑنے واسطے بدر دے مقام تے آ گیا اور اتھے آ کے قبضہ کر لیا جتھے کوئی 2-4 پانی دے چشمے آن تے مسلمانہ واسطے کوئی پانی دا چشمہ بھی بچیا کوئی نہ پریشانی بنی کیونکہ جانور رہان انسان بھی آن پانی پینا ہائی اور نہ آ کے چشمے تے قبضہ کر لیا ادو اے مسلمان جڑے آن اے روکنا چاہتے ہیں ابو سفیان دے قافلے نو لیکن او قافلہ جڑا او فرار ہو کے چلا گیا اللہ رب العالمین نے اس دا ذکر فرمایا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا تم سے وعدہ کرتا تھا کہ ابو سفیان اور ابو جہل کے 2 گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا مسخر ہو جائے گا یعنی اللہ پاک فرمایا بہ ایک گروہ دے نال تہاڈا ٹکرا ضرور ہو سی ایک دے نال تہاڈی لڑائی ضرور ہو سی لیکن ابو مسلمان چاہتے ہیں کہ ساڑی ٹکر ابو سفیان دے قافلے دے نال ہو ونجے کیونکہ انہاں دے کول ہتھیار کوئی نہ اسلحہ کوئی نہ او تے ایک مال ویچ کے آ رہے ہیں انہاں دے نال ٹکر ہوئے لیکن او قافلہ فرار ہو گیا اور دے مسلمانہ دی تعداد ہو 312 مسلمان ہیں اور 13ویں حضور علیہ السلام خود ہیں
313 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 1000 ਹੈ। ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ 8 ਤਲਵਾਰਾਂ, 6 ਜ਼ਿਰ੍ਰਾ, 2 ਘੋੜੇ, 70 ਊਠ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੁੜਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਾਫਿਰ 1000 ہیں اور انہوں دے کول اٹھ بھی اتنی ہیں، اتنے گھوڑے بھی ہیں، اتنی ہی تلوارہ بھی ہیں، اتنی ہی زرہ بھی ہیں، او اصلے دے نال آ رہے ہیں۔ مسلمانہ دے کول کوئی شے کوئی نہیں، لیکن انہاں دی مدد کرنے والے اللہ پاک دی ذات مدد فرمائی آئی۔ انہا لکم وتودون ان غیر ذات الشوکا، اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شان و شوکت، یعنی جنہ دے کول ابو سفیان علی قافلے دے کول ہتھیار کوئی نہیں، بے شان و شوکت یعنی بے ہتھیار ہے، وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، وہ تمہارے ہاتھ آ جائے، اور خدا چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینک دے۔ کہ قافلہ جب اتھے پہنچیا، مسلمانہ دی تعداد اتھے پہنچ گئی 313، ادو کفار بھی آ گئے۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے، گو مشرک ناخوش ہی ہوں۔ اللہ پاک فرمایا میں اج سچ دا سچ ہو اور جھوٹ دا جھوٹ کر چھڑے ساں۔ کافرانو گھمنڈ آ کہ ساڈے کول اسلحہ بھی ہے، طاقت بھی ہے، فوج بھی ہے، اور مسلمان انج دیان صحابہ کرام کہ نہ دیا پیران دے اندر جتی کوئی نہیں، کوئی بکھا، کوئی پیاسا، کسے جسم جتے پورا لباس بھی کوئی نہیں، کیونکہ مکے دے وچ پہلے ہی مری کٹی کہ اجڑ کے آئے بیٹھے ہیں، اپنا گھر بار جائیداداں سارا کو جو ختم کر کے آئے بیٹھے ہیں۔ ایک بندہ پہلے ہی ماریا کٹے ہوئے، اس دے کول شے کوئی نہ ہوئے، بکھا پیاسا بھی ہوئے، اس لڑنا کی ہوندا ہے، لیکن اللہ پاک انہاں دی ہمت اور حوصلے حضور علیہ السلام دے نال اتنے بلند کیتے ہوئے جان کہ اے میدان دے اندر تشریف لے کے گئے، اور حضور علیہ السلام واسطے ایک خیمہ بنایا گیا۔ آپ علیہ السلام اس خیمے دے اندر جمعرات نو اے لشکر مسلمانہ دا اتھے جا کے پہنچیا، عشاء دی نماز ادا کیتی۔ عشاء تو بعد حضور علیہ السلام رمضان المبارک دا مہینہ ہا، اور 17 رمضان نو اے غزوہ بدر پیش آیا۔ حضور علیہ السلام اس خیمے دے اندر تشریف لے گئے۔ کافی دیر ہو گئی، حضور علیہ السلام اندر رو رہے ہیں، اللہ پاک دے سامنے دعاواں کر رہے ہیں۔ کافی دیر تو بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے اور خیمے دے اندر تشریف لے کے گئے۔ حضور علیہ السلام سجدے دے اندر ہیں، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے کہ میں ویکھیا حضور علیہ السلام دیاں زلفاں بکھری ہوئیں، پگڑی سر تو گر گئی ہے، تلے پوری آنسوں دی چھپڑی لگی پئی ہے، حضور علیہ السلام دی داڑھی مبارک تر ہے، اور حضور علیہ السلام دی زبان تے ایک ہی جملہ ہے کہ یا اللہ میری اے 13-15 سال دی پوری زندگی دی پونجی اور پوری زندگی دی کمائی ہے جیڑی میں بدر دے اندر اج لے کے آ گیا۔ اور حدیث پاک دے الفاظ ہیں، حضور نے فرمایا اے اللہ اے 312 جیڑے میں لے کے آیا نا، اگر اج اے ختم ہو گئے نا، اے مٹ گئے، تو یا اللہ یاد رکھیں کہ قیامت تک تیرا نا لین والی دنیا تے کوئی نہ ہو سی۔ حضور فرما رہے میری ساری زندگی دی پونجی ہے، کمائی ہے، جی میں کوئی آدمی آدھا نا میری ساری زندگی دی یا اللہ اج ہی کمائی ہے، تو حضور فرما رہے ہیں کہ میری ساری زندگی دی 312 اے میری کمائی ہے، میں اے کمائی لے کے اج تیرے دروازے تے آیا کھلوتا۔ اج اگر اے مٹ گئے، انہاں دا نا ختم ہو گیا، تو یا اللہ تیرا نا بھی قیامت تک لین والا کوئی نہیں ہے۔ تے پتہ چلیا کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر یہ سارے دے سارے اسلام دی ایک بنیاد آن۔ حضور فرمایا اے اسلام دیاں بنیاداں ہیں، اور حضور بھی دعا فرمیندے پین، صحابہ اکرام دعا فرمیندے پین۔ حضور جدو خیمے تو باہر تشریف لے کے آئے، آپ نے فرمایا سیہزم الجمع ویولون الدبر، اے شکست بھی کھاسن اور اے پیٹ پھیر کے نس بھی ویسن۔ صحابہ بھی دعاواں پہ کر دیں تو حضور بھی دعا فرما رہے ہیں، اس دا ذکر اس آیات دے اندر اللہ پاک فرمایا استستغیثون ربکم، جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے، فاستجاب لکم، اس نے تمہاری دعا قبول کر لی، انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، اور فرمایا کہ تسلی رکھو ہم 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے۔ اللہ فرمایا کہ کافر 1000 ہیں نا، تو میں 1000 ہی فرشتی بھی تہاڈی مدد واسطے اتار چھڑے ساں۔ اور روایت اتھے اللہ پاک نے 1000 دی تعداد فرمائی۔ چوتھے سپارے دے اندر
5000 دی تعداد فرمائی، وقت اللہ پاک 3000 فرشتے بھی بھیجے اور فرشتے آ کے لڑے یا کوئی نہ لڑے، فرشتے بھی جنگ کیتی یا کوئی نہ جنگ کیتی، اے اگلے رکوع دے اندر اللہ پاک نے اس دا ارشاد فرمایا وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور اس مدد کو خدا نے معاد بشارت بنایا تھا، مسلمانوں نو اللہ پاک بشارت دیتی آئی، انہاں دی مدد واسطے اللہ پاک نے فرشتے اتارے کہ تمہارے دل اس سے اطمینان حاصل کریں، یعنی تواڈے دلاں دے اندر ایک سکون اور اطمینان ہو ونجے کہ اللہ دی مدد اور نصرت ہو آ گئی ہے، ورنہ اللہ فرشتیاں دا محتاج کوئی نہیں، اللہ فرشتیاں تو بغیر بھی مدد کر سکتا ہے۔ تفسیر دے اندر لکھے ہویا جاپان دے اندر ایک سال زلزلہ آیا اور فرمائندے کہ 1 منٹ دا زلزلہ آیا، 1 منٹ دے اندر اس ملک دا اتنا نقصان ہویا کہ انہاں دی حکومت آدھی آئی کہ اسی 10 سال بھی لگے رویے نا تو اے زلزلے دا نقصان اسی پورا نہ کر سکتے، تو اللہ کسی چیزہ دا محتاج کوئی نہیں ہے، وہ کرنے تے آوے تا ڈائریکٹ بھی کر سکتا، لیکن اللہ فرمایا اے انہاں دے دلوں دے اطمینان واسطے میں فرشتیاں دا ذکر فرمایا وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، یعنی مدد تے اللہ دی ہونی ہے، فرشتے اللہ پاک نے کو اسباب دے طور تے ایک انہاں دے دل نو سکون دینے واسطے اللہ فرمایا کہ میں فرشتے بھیج رہا، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک خدا غالب حکمت والا ہے۔ اللہ پاک قرآن پڑھن سمجھن اور عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔